10 محرم الحرام کا سورج بھی طلوع ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے ان ظالموں کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میں یہاں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تم میری نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، کل ان کو کیا جواب دو گے؟ کل ان کو کیا جواب دو گے؟ تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کل ان کو کیا جواب دو گے؟ تم جس گردن پہ تیر چلانا چاہتے ہو، نہ جانے کتنی دفعہ محمد عربی نے اس گردن کو چھوا ہے، تم جس کو قتل کرنا چاہتے ہو وہ مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ کے کندھے پہ گھوما کرتا تھا، تم کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ تم اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہو؟ مجھ سے جنگ نہ کرو۔ امام علی مقام نے بار بار ان ظالموں سے یہ کہا، اور ان ظالموں کے اوپر دولت کا، شہرت کا، عزت کا جو ہے وہ جنون چڑھا ہوا تھا، وہ پاگل ہوئے تھے۔ آج ہمارے اوپر جوانی کا جنون چڑھا ہوتا ہے، ہمارے اوپر جوانی کا جنون چڑھا ہوتا ہے، اور جس جنون میں دم نہیں ہے، ایسا جنون اور ایسی جوانی جس میں دم نہیں ہے، فوراً اگر کوئی مضبوط آدمی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم غصے میں ہو اور ہم سے زیادہ طاقتور آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارا غصہ فوراً خوش ہو جاتا ہے، فوراً ہمارا غصہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کمزور آدمی چلا آتا ہے ہمارے سامنے تو ہمیں زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے۔ امام علی مقام نے بار بار ظالموں سے یہ کہا اور اپنے حسب و نسب کی دعائی کی، کہا کہ سنو میں کون ہوں، سمجھو میں کون ہوں، کس کو منہ دکھاؤ گے یہاں سے جانے کو؟ لیکن ان ظالموں کے اوپر شیطان سوار تھا، انہوں نے کہا کہ ہم وہ سب نہیں جانتے، یا تو بیعت قبول کیجیے یا پھر جنگ کیجیے۔ اور بار بار ہر بار ظالموں نے جو ہے وہ ان کو یہی بات کہی، اور پھر جنگ شروع ہوا۔ لوگ جب جاتے تھے اس طرف سے تو دشمنان اہل بیت جو ہے وہ گاجر اور مولی کی طرف کٹ رہے تھے، اور ان کا کمانڈر اوپر خبر بھیجتا تھا کہ اور بیک اپ بھیجو۔ لوگوں نے کہا کہ ارے تم 22,000 ہو، ادھر صرف 72 ہے، کہا کہ ہم 22,000 ہیں مگر ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جو اکیلے 1,000 پر بھاری ہے، اس مقابلے میں 22,000 بہت کم ہے، 72,000 ہوں گے تب جا کے کچھ ہوگا۔ وقت گزرا، تمام جانشینان اہل بیت جو ہے ایک ایک کر کے جام شہادت پی گئے۔ وقت آتا ہے حضرت قاسم کا، ایک دو شہادت بیان کر کے آپ چلو سکتے۔ حضرت قاسم کا، حضرت قاسم امام علی مقام کے بھتیجے ہیں۔ کیا ہے؟ بھتیجا، بھائی کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے۔ حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان مجھے اجازت دی جائے۔ حضرت قاسم جب آپ کی اجازت مانگے نا تو حضرت امام علی مقام رونے لگے، آپ رونے لگے، زام قطار رونے لگے کہ میرے بچے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ جو ادھر جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، تم کو اگر دے دوں گا تو میرے بھائی کی نسل کا کیا ہوگا؟ یہ نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ میں تمہیں اجازت نہیں دوں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں۔ حضرت قاسم روتے ہوئے حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت زینب کون ہے؟ حضرت امام حسین کی بہن۔ حضرت زینب امام حسین کی بہن ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہن کا کیا مقام ہے۔ جب کسی کو امام حسین سے اپنی بات منوانی ہوتی تھی تو حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت زینب کی بات کو امام علی مقام ٹالتے نہیں تھے، بہن سے ایسی محبت کرتے تھے۔ آج تو بہن کا حق مار کے بیٹھنے والے ہم لوگ ہیں،
ہمارے گھر میں بہن کی اپنے شادی کر دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ختم ہو گیا، اس کے حق کو مارنے بیٹھنے والے ہم ہیں کہ اب کیا تمہاری شادی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ حضرت زینب ہے، حضرت زینب کے بعد حضرت قاسم جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھوپھی جان آج میں یقین ہو گیا، آج مجھے احساس ہوا کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت زینب جب یہ جملہ سنتی ہے تو رونے لگتی ہے کہ بیٹے قاسم کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میرے ابا کو انتقال کیے 10 سے 11 سال ہو گئے، آج تک مجھے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ میں یقین ہو گیا ہوں، آج تک مجھے یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ نہیں ہے، آج تک میرے ہر رات نظریں کو اٹھایا گیا تھا، میں نے جو خواہش کی میرے چچا نے اسے پورا کیا۔ آج میں چچا سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ چچا کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، پھوپھی آپ مجھ سے کہتے کہ مجھے اجازت دے دیں۔ ایسا بھتیجا، ایسا بھتیجا مجھے یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے، میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، میرے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس کی تعریف کریں گے، حضرت اس کی تعریف کریں گے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمیں اپنے ابا سے تو ڈر لگتا ہی تھا، جو ابا کے دوست ہوا کرتے تھے ان سے بھی ڈر لگتا تھا۔ اور ابا کے دوستوں کی عادت یہ تھی کہ اگر دوست کا بیٹا کچھ گڑبڑی کرتے ہوئے مل جاتا تھا تو وہی اس کی اصلاح کرنے کے لیے پٹائی کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، بولتے تھے، یہاں تک کہ تنبیہن پیٹ بھی دیا کرتے تھے، اور اس پر ہمارے ابا جا کر کے ان سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، ان سے لڑتے نہیں تھے۔ میں اپنے باپ کی بات بتا دوں کہ میرے ابا حضور سے میرے کسی بھائی کے بارے میں محلے کے کسی چچا نے شکایت کی کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پیسے نہیں دیتے، میں نے آپ کے ایک بچے کو دیکھا ہے کہ وہ کولڈ ڈرنکس پی رہا تھا، دکان سے کولڈ ڈرنکس خرید کے پی رہا تھا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو پیسے نہیں دیتے، میں نے اس کو اپنا بچہ سمجھا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ پتہ کریں کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے ابا نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ آج کا کوئی محلے کا چچا کسی بھتیجے کو تنبیہ تو کر دے، تنبیہ تو دور کی بات ہے، کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھ لے اور تھوڑی دیر تک دیکھتا رہ جائے تو وہ بچہ پلٹ کے کہے گا کہ کیا دیکھتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ مارنا، ڈانٹنا، پیٹنا اور اس کی اصلاح کرنا تو دور کی بات ہے، تھوڑی دیر تک اگر اس کو گھور کے دیکھ لے تو وہ کہے گا جاؤ اپنا کام کرو، زیادہ ادھر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، محلے کے چچا لگتے ہو، باپ بننے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھتیجا، یہ وہ بھتیجے ہیں، یہ رشتہ سیکھیں آپ کربو بلا سے کہ بھتیجا کیسا ہونا چاہیے اور چچا کیسا ہونا چاہیے۔ آج کا چچا بھائی مر جائے تو اس بھائی کی وراثت کو ادا کرنے کے لیے، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس وراثت کو کھانے کے لیے بھتیجے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے کہ کسی طرح کسی جبل میں کسی پریشر میں آتی ہے اپنی جائیداد نہیں جانتا، اس کو کھانے کے لیے نہیں ہے تو قرضہ دینے کے، قرضے میں اتنا اس کو ڈبا دیں گے کہ یہ اپنا حصہ اپنے باپ کا حصہ مجھے لکھ کے چلا جائے۔ وہ چچا کہتے تھے کہ 11 سال 10 سال گزر گئے، بیٹے قاسم کہتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، آج احساس ہو رہا تھا۔ چچا کی جان پہ جان قربان کرنے کے لیے بھتیجا تیار ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت قاسم شہادت کے شوق میں زار و قطار رو رہے تھے، اور روتے ہوئے انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اپنے بازو پہ ہاتھ پھیرا، تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے بازو میں کچھ بچا ہوا ہے، اور جب وہ بازو انہوں نے دیکھا، جب اس بھلے ہوئے چیز کو دیکھا تو انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ ابا
کی روح نکلنے والی تھی، ابا کا جسم جو ہے وہ آدھے کٹ کٹ کے الٹی میں گر رہے تھے، تو اس وقت امام حسن نے حضرت قاسم کو ایک رکا لکھ کے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ رکا رکھ لو اور اپنے بازو پہ باندھ لو، اس رکے کو اس وقت کھولنا جب تمہارے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائے، جس دن تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا۔ اس تعویذ کو نکالا، کھولا تو جو اس رکے پہ لکھا ہوا تھا وہ جملہ سنیے، اور بھائی سے بھائی کو کیسی محبت ہوتی ہے اس کو سمجھیے کہ ایک بھائی جو مرنے والا ہے، جو مر رہا ہے، جس کو زہر دے دیا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم میں اپنے بیٹے کو کیا وصیت کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اس رکے پہ لکھا تھا کہ جب تم یہ رکا پڑھ رہے ہوگے مجھے امید ہے تم کرب و بلا میں ہو۔ اتنا یقین تھا بھائی پہ کہ میرا بھائی حسین کبھی میرے بیٹے کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ کتنا یقین تھا، کیسی تربیت تھی۔ آج جب تک بھائی تمہارے ہیں، محبت ہے، جیسے ہی محترمہ لوگ آتی ہیں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ دوست کس کا ہے؟ محترمہ کا دوست ہے، یہ بھائیوں کا دوست ہے، یا پھر والدین کی تربیت کا دوست ہے۔ دوست who is the responsible، غور کرنے کی ضرورت ہے، who is the responsible for this thing، کہ بھائی کا دشمن بن گیا، گھر میں ایک عورت کیا نہیں تھی۔ آپ اپنے بیٹی کی تربیت نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی بیٹی کو نہیں اچھا بنانا چاہتے، آپ اپنی بیٹی کو نیک نہیں بنانا چاہتے، لیکن بہو آپ کو اللہ کی ولیہ چاہیے، بہو آپ کو اللہ کی ولیہ چاہیے کہ وہ آ جائے تو گھر جنت بن جائے۔ ذرا غور کیجیے کہ آپ کی بیٹی بھی کسی گھر کی بہو بنے گی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اس رکا کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں حضرت امام حسن بیٹے جب تم یہ رکا پڑھ رہے ہوگے تم کرب و بلا میں ہوگے، سنو کرب و بلا میں میرے بھائی حسین کو چھوڑ نہ دینا، میرے بھائی حسین کو جو ہے وہ میدان میں تم نہ جانے دینا، ان سے پہلے تم میدان میں جانا اور میرے بھائی کی حفاظت کرتے ہوئے اگر شہید ہونا پڑے تو شہید۔ حضرت قاسم رکا لے کر کے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت امام علی مقام جب وہ رکا دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے جو ہے ساون بھادو کی طرح آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ کے آنکھ بار ہو جاتی ہے، آپ جو ہے رونے لگتے ہیں، زار قطار ہوتے ہیں کہ میرا بھائی حسن کس قدر محبت کرتا تھا، آپ نے قاسم کو کیسے روکوں، کس زبان سے روکوں۔ اجازت دے دی گئی، حضرت قاسم میدان میں پہنچتے ہیں، جب میدان میں پہنچتے ہیں حضرت قاسم کی عمر 19 برس تھی۔ کتنے برس؟ زور سے بولیے گا۔ 19 years old قاسم، he was the youngest personality of the کربلا، وہ کرب و بلا کے میدان میں 19 برس کے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا 19 برس کا بھائی کیا کرتا ہے؟ بھائی گٹکا کھاتا ہے۔ 19 برس کا آج کا چھوکرا گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے اپنے محلے کی لڑکیوں کو دیکھا کرتا ہے اور ان کو کمنٹس کرتا ہے۔ اس سے بھی آگے بتا دیں، رات بھر فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنی رات کو برباد کرتا ہے۔ اس کے آگے بتا دیں، اب اس کی جوانی جو ہے وہ ابال مار رہی ہے کہ یہ اپنی جوانی کے جوش میں آ کے اپنے گھر میں اپنی جنت کو برباد کرتا ہوا اپنے والدین سے بدتمیزیاں کی۔ جس عمر میں اس کو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے دین کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا تھا، جس عمر میں امام کے گھرانے کے بچوں نے اپنی جان قربان کی تھی،
ذمہ دار کون ہے؟ وہ بچہ ہے، اس کے والدین ہے، اس کا معاشرہ ہے، کون ہے؟ بہت ہے 19 برس کا لڑکا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں آپ جب جنگ کے لیے گئے تو انہوں نے جب گھوڑے کو تیر لگائی اور میدان کارزار میں پہنچے تو جتنے دشمن تھے سب کا کلیجہ پھٹ گیا، سب کا کلیجہ پھٹ گیا، اور کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ قاسم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک بہت مشہور تلوار باز تھا جس کا نام ارزق تھا، لوگوں نے کہا کہ ارزق جا کے لڑے گا ان سے، وہ ایک بار میں 100 لوگوں سے جنگ کیا کرتا تھا، اکیلے سینکڑوں لوگوں کے وہ کافی ہوا کرتا تھا۔ ارزق کو لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ، ارزق نے کہا کہ میں بچے سے جنگ نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ میں بچے سے جنگ نہیں کرتا۔ حضرت قاسم نے کہا انا قاسم ابن حسن ابن علی، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ ارزق کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا، یہ تو بچہ ہے، اس کے آگے میرا بچہ کافی ہے، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، اس کا بیٹا پہنچتا ہے، حضرت قاسم ایک بار میں اس کے بیٹے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ ارزق کا دوسرا بیٹا آتا ہے غصے میں کہ تو نے میرے بھائی کو مارا، دوسرے بیٹے کو ایک تلوار لگائی ہے وہ بھی زمین دوش ہو جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے۔ ارزق کے 4 بیٹے تھے، باری باری حضرت قاسم نے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ ارزق جلال میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے قاسم تو نے جو ہے میرے بیٹوں کو مارا ہے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ جنگ کیسے کیا جاتا ہے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں کہ جنگ کے میدان میں جب سامنے مد مقابل ارزق جیسا آدمی ہو تو پھر جنگ کیسے ہوتا ہے۔ ارزق سامنے آتا ہے، حضرت قاسم کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا تلوار باز ہے، تجھے گھوڑے کی زین کسنے نہیں آتی۔ ارزق نظر کو جھکاتا ہے، قاسم کی تلوار پڑتی ہے، ارزق 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر حضرت قاسم ہے، گھوڑے کو گھماتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں چچا مجھے ایک پیالہ پانی دے دیا جائے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، ایک پیالہ اگر پانی میرے گلے پہ اتر جائے تو کربلا سے دشمنوں میں سے کوئی ایک بھی بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نے حضرت امام علی مقام نے کہا کہ بیٹے آج دنیا کے پانی پینے کا دل نہیں ہے، بہت جلد تو حوض کوثر پہ اپنے میرے نانا سے جا کر پانی پیے گا، بہت جلد تو جو ہے میرے نانا سے ملاقات کرے گا۔ صبر سے کام لے۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف جاتے ہیں۔ دشمنوں نے پلان کر لیا تھا کہ حضرت قاسم کے پاس ایک ایک کر کے جاؤ گے، تم مرتے جاؤ گے، ایک بار ان کے اوپر جو ہے وہ وار کرو، ایک بار ان کے اوپر تیر کی بارش کرو۔ ظالموں نے حضرت قاسم کو گھیر لیا اور تیر کی بارش کی۔ جب تیر کی بارش کی حضرت قاسم کا جسم جو ہے وہ نڈھال ہو کر کے زمین پہ گرا، اور جب زمین پہ گرا ظالموں نے حضرت قاسم کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت قاسم نے آواز لگائی چچا میری خبر لیجئے، دھول اڑ گیا، دھول میں نہ گھوڑا نظر آتا تھا نہ حضرت قاسم نظر آتے تھے۔ جب آواز گونجی حضرت امام علی مقام دوڑتے ہیں اور جا کر کے جب قریب دیکھتے ہیں تو حضرت قاسم کا لاشا زمین میں پڑا۔ حضرت قاسم کے جسم کو اٹھاتے ہیں، حضرت قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور روتے ہوئے حضرت امام علی مقام خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب آپ ان کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا سینہ حضرت امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور حضرت قاسم کا پاؤں زمین میں کھسک تھا۔ غور کریں
اتنی قربانی، ایسی قربانی. حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی، امام علی مقام کی شہادت ہو گئی. کس لیے؟ کیا میسج ہمیں ملتا ہے کربلا کے میدان سے؟ کیا یہ صرف ایک اسٹوری ہے؟ کیا صرف یہ ایک واقعہ ہے جس کو سن کے ہم جو ہے واقعہ کربلا کو یاد کر لیا، امام علی مقام کو یاد کر لیا اور پھر بات ختم ہو گئی؟ نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ تاریخ ہے ہماری جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ دین کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم دین کی حفاظت کیسے کریں گے جب ہم خود دین کا عمل نہیں کرتے؟ ہماری شب و روز میں دین نام کا کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان نام رکھ دیا گیا ہے، جمعہ جمعہ مسجد چلے جاتے ہیں، عیدین پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام علی مقام کی شہادت سے، ہم کربلا کی جنگ سے، ہم جو ہے اپنے اسلاف کی شہادت سے سبق حاصل کریں اور زندگی کے ہر موڑ پہ ان انسیڈنٹس کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا جو فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ ہے. ہمارا ایمان بھی اتنا ہی پختہ اور اتنا ہی مضبوط ہو جائے گا کہ اگر کوئی یہاں بھی تلوار رکھ دے گا تو ہم اف نہیں کریں گے اور اللہ کے دین کی محافظت کرتے ہوئے اگر شہید ہونا پڑے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے. آج قربانی جان کی نہیں دینی، آج قربانی اولاد کی نہیں دینی، آج قربانی اپنے نفس کی دینی ہے، آج قربانی اپنے وقت کا دینا ہے، آج قربانی اپنے خواہش کی دینی ہے. اگر ہم ان چیزوں کی قربانی دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ قربانی جو ہے ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک کے رسول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قتل حسین اصل میں مرگ عظیم ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فهي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم.